بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الدارين جد الحسن والحسين بلند صلوات شمس بين القمرين هادينا وهادي ثقلين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على إمام زماننا على حجة ابن الحسن العسكري بلند صلوات ورحمة الله على محبيهم ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لوگوں خداوند متعال آپ کی یہ تشریف آوری اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرمائے دنیا میں معرفت کے ساتھ اہل بیت کی زیارت نصیب فرمائے آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے ہمکنار فرمائے یاد موت کو دل میں بٹھا کر اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے آج ہی جس مومن کا جنازہ ہوا اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت سیدہ کونین نصیب فرمائے ان کے جنازے کے ذریعے ہمیں بھی بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے موت کا کوئی وقت معین نہیں فقط ذات پروردگار جانتی ہے کس سانس پہ کس کی زندگی کو ختم کرنا ہے تھوڑی سی توجہ رکھا کریں اپنی زندگیوں میں آج کندھا دے کے آ رہے ہیں آپ ایک جنازے کو نہ معلوم کل کس کا جنازہ اٹھنا ہے توجہ رہے مکتب آل بیت بھی یہی ہمیں درس دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے انعقاد میں جس رنگ میں بھی مومنین نے حصہ ڈالا ان کے اس حصے کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اپنے مرحومین خصوصاً والدین کے لیے نیکیوں کے تحفے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بلند تر صلوات گزشتہ مجالس میں ایک نقطہ میں بار بار تکرار کرتا رہا اور اگلی 2-3 جو مجالس ہیں ان میں بھی یہ تکرار کرتا رہوں گا کہ جہاں پہ جی بھر کے سنو مصطفیٰ کی عظمتیں، مرتضیٰ کی عظمتیں،
مصطفیٰ کی فضیلتیں، مرتضیٰ کی فضیلتیں، وہاں پہ اس ذات کی طرف بھی متوجہ رہو جس نے مصطفیٰ کو مصطفیٰ بنایا، مرتضیٰ کو مرتضیٰ بنایا۔ کیونکہ یہ ہستیاں اپنے آپ کو پہچان کرانے نہیں آئیں، ان ہستیوں کو دھرتی کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مخلوق کو بتائیں ہمارا خالق کون ہے، ہمارا توجہ ہے میری طرف کیا، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، ہمیں حیات دینے والا کون ہے، ہمیں موت دینے والا کون ہے۔ قبلہ ان نقطوں کی طرف توجہ کیا کرو۔ بار بار یہ جملے میں تکرار کرتا رہا۔ تکرار کا سبق میں نے عام کتاب سے نہیں سیکھا، تکرار کا سبق میں نے قرآن سے سیکھا۔ وہ جو اہم ترین چیزیں تھیں قرآن پلٹ پلٹ کے ان کی تاکید کرتا ہے، اور مکتب آل بیت میں بھی نبی اور خدا، علی اور خدا کا ربط اور تعلق اتنا ہے جتنا تکرار کروں کم ہے۔ اس لیے محسوس نہیں کیجئے گا اور یہ بھی نہ سمجھیے گا مولانا صاحب کو اور کوئی بات آتی نہیں تھی، پلٹ کے پھر کہتے تھے او اس کا خدا کون ہے، پلٹ کے پھر کہتے تھے او دیکھو اس کا مالک کون ہے، پلٹ کے او دیکھو اس کا رازق کون ہے۔ اس لیے کہ مجھے آل بیت کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ملتا نہیں جس میں ان کا خدا نہ ہو۔ تھوڑی سی توجہ ہے میری طرف سے بلا۔ ایک عرصہ دراز ہو گیا ذکر حسین کی توفیق ہے، یہ بھی ایک توفیق سمجھتا ہوں، یہ ہر ایک کو توفیق نہیں، لیکن حق بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سننے کا حق ادا کیا۔ میں جس طرح اس ہستیوں کا اور ان کے مکتب کو پیش کرنے کی ضرورت تھی، ناقص انسان ناقص ہی ہوتا ہے، اس کے بیان میں بھی نقص ہوتا ہے، وہ کامل نہیں ہوتا۔ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو بھی میں اپنے علم کے بلبوتے پہ نہیں کہتا، ان کے کرم کے بلبوتے پہ کہتا ہوں کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو بھی وہ قبول فرمائیں گے۔ نہ معلوم کتنے لوگ اس گفتگو کے دوران اٹھنے والے نکات کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے گا، اور جس طرح حسین ابن علی چاہتا ہے اس کے اکبر کا ماتمی ہو، ایسے ماتمی بننے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ توجہ ہے میری طرف قبلہ، سنیے جملہ، سنتے رہتے ہیں آپ فضائل قصیدوں کی شکل میں، علماء سے نقطوں کی شکل میں۔ میری تو عادت یہ ہے کتابوں سے اٹھاتا ہوں نقطے، کتابوں سے اٹھاتا ہوں فضیلتیں، پھر ان کو میری اپنی جو سمجھ ہے، جو چند دن میں نے مال امام کھایا اور وہاں پڑھا قوم کی سرزمین پر، جو کوئی سمجھ آتا ہے وہ بھی مومنین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عظیم مفسر کی کلام سے آج گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ مفسر کا نام ہے علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ معصومہ قم کے دربار میں سوئے ہوئے ہیں۔ میں جملہ اس وقت تک سمجھ نہیں آتا جب تک شخصیت سمجھ میں نہ آئے۔ یہ بات حق ہے یا نہیں؟ معصومہ قم کے دربار میں یہ شخصیت سوئی ہوئی دنیا سے اٹھ چکی ہیں۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی اور ان کی تفسیر کا ایک نسخہ بھیجا گیا اہل تسنن کے مرکز مصر میں الازہر یونیورسٹی میں، اور کہا کہ آپ کے پاس بھی ماہرین قرآن ہیں، یہ ہمارے ایک جید عالم نے خدمت قرآن میں کام کیا ہے، تفسیر قرآن لکھی ہے، ذرا اس کو دیکھو اور اپنا ایک تبصرہ لکھ کے بھیجو۔ جو ہی یہ نسخہ پہنچا تو ایک بزرگ قوم میں فرما رہے تھے، ماہرین تفسیر، مختلف علوم ہے نا، آپ لوگ تو کہتے ہیں نا مولوی صاحب، یہ مولوی صاحب جس طرح کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، تو قبلہ آگے یہ میڈیکل والا بتائے گا نا کتنے پیچیدہ آگے علوم ہیں، پھر جا کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے، اسپیشلائز کسی ایک موضوع میں کرتا ہے۔ توجہ تو ہے نا میری طرف؟ اسی طرح آپ کی نظر میں تو مولوی صاحب ہیں، لیکن نہیں معلوم آپ کو کن کن علوم میں اس نے زحمت کی ہوتی ہے،
کتنے علوم میں مہارت حاصل کرتا ہے، اور پھر ان علماء میں سے جو درجہ اجتہاد پہ پہنچتا ہے کم از کم 15 علوم میں اسپیشلائز کرتا ہے وہ 15 علوم میں جب وہ صاحب نظر ہوتا ہے پھر درجہ اجتہاد پہ جاتا ہے۔ بڑا آسان ہے کہ بلا ممبر تے حلال نو حرام تے حرام نو حلال کرا دینا، یہ پوچھو نا ذرا مجتہد کو لو، جل پاک نبی کی شریعت کی بات آئے ایک مستحب کہنے کے لیے بھی 1 ماہ تحقیق میں گزر جاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں میری بات کی طرف؟ بات حق کی تو یہ ہے، توجہ نہ کی جائے تو ایک سانس میں جتنے مرضی فتوے صادر کر دیے جائیں، اگر توجہ کی جائے معلوم ہو جو بات زبان سے نکالوں گا کل روز قیامت علی کو بھی جواب دینا ہے، علی کے خدا کو بھی جواب دینا۔ یہ بات حق و حقیقت ہے۔ یہ ممبر پہ جو میں بیٹھا ہوں، جو جملہ آئے وہ ادا کرتا جاؤں، یہ وہی ادا قبلہ کرے گا جو فقط اور فقط قیامت کو لقلقہ لسانی سمجھتا ہے، اس حق کا ایمان ایمان نہیں ہے۔ وہاں جا کے میں نے حساب دینا ہے علی کو بھی اور علی کے خدا کو بھی۔ یہ ہے بات، یہ نہیں قبلہ، حق بات یہ ہے۔ علامہ طباطبائی نے تفسیر لکھی، نسخہ پہنچا، ماہرین علم تفسیر مصر یونیورسٹی کے بیٹھے، اس تفسیر کی کتاب کو مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد ایک تبصرہ انہوں نے لکھ کے ایران بھیجا، کہا جی اب تک عالم اسلام میں، تھوڑا سا بیدار ہونا، اب تک عالم اسلام میں جتنی قرآن کی تفسیریں لکھی گئی ہیں، چاہے لکھنے والے شیعہ تھے چاہے لکھنے والے سنی تھے، آج تک اتنی اعلیٰ عرفہ تفسیر کوئی نہیں لکھ سکا جیسے علامہ طباطبائی نے لکھ دی۔ یہ تیرا افتخار ہے شیعہ، تیرا افتخار۔ اس مفسر کا تعلق علی کے دروازے سے ہے، اس مفسر کا تعلق صادق امام سے تعلق ہے۔ سبحان اللہ، کرم ہے معصومہ کم کا۔ اور جملے بزرگان لکھتے ہیں، بزرگان کی جملہ کیا تو پھر صاف ظاہر ہے عالم کا کام ہے اس کو علمی رنگ میں رکھنا۔ جی 11 جلدوں میں اسفار، فلسفے کی نہایت ہی مشکل ترین کتاب جناب ملا صدرہ نے لکھی، اس میں ایک بڑی گہری فلسفی بحث ہے، میں اس میں الجھانا نہیں چاہتا، نہ ہی یہ ماحول ہے۔ وہ سخت بحث تھی، ان سے حل نہیں ہو رہی تھی۔ قم سے باہر کوئی 5 کلومیٹر ایک دیہات میں بیٹھ کے وہ کام کر رہے تھے۔ ملا صدرہ نے دیکھا یہ بحث اب فقط علم کے بلبوتے پہ حل نہیں کی جا سکتی، یہاں پہ معصومہ کم کے دربار میں جانا ہوگا۔ وہاں سے اٹھے آئے معصومہ کم کے دربار میں، وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی، توسل کیا بی بی سے کہ اے آقا زادی تیرا خدا کے ہاں بڑا مقام ہے، ذرا خدا سے مجھے یہ توفیق لے کے دے کہ میں تیرے دربار میں بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کر کے نکلوں۔ تو کہتے ہیں وہاں ہی علامہ یہی سبزواری ملا صدرہ، علامہ ملا صدرہ وہاں بیٹھ کر یہ بحث، میں نے خود ان کی کتاب کے حاشیے میں دیکھی کہ یہ بحث وہ ہے جو معصومہ کم کے توسل کا نتیجہ ہے، معصومہ کم کے توسل کا نتیجہ۔ اس بحث کو میں نے معصومہ کم کے حرم میں بیٹھ کے لکھا ہے۔ تو جو ہے میری طرف قبلہ، وہ عظیم ہستی علامہ طباطبائی کی، ان کی ایک کتاب ہے فارسی زبان میں رسائل، رسالہ کی جمع رسائل، جس میں بہت سارے علمی مقالے انہوں نے لکھے ہیں، اور ان میں سے ایک مقالہ ہے شخصیت علی ابن ابی طالب۔ اب میں اس مقالے سے ایک جملہ پیش کروں گا تو آپ کو سمجھ تو آئے گی نا پیش کرنے والا کون ہے۔ اس شخصیت امیر المومنین کا جو مقالہ ہے نا ان کا، اس میں ایک جملہ انہوں نے تحریر کی ہے جس کو میں تو آج کی مجلس کی تمہید کے طور پہ بیان کرنا چاہ رہا تھا، بات لمبی ہو گئی۔ وہ یہ فرماتے ہیں 70 سال، توجہ کیجئے، 70 سال قرآن و حدیث پڑھنے کے باوجود
میں اس نتیجے پہ پہنچا. کتنے سال کے بلا؟ 70 سال قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا، علی مرتضیٰ فقط بعظمت نہیں. تھوڑا سا میں ایک نیا عظمت کا پہلو، جب کوئی مرجع آ کے بیان کرتا ہے اس کی منزل اور ہوتی ہے. معرفت دے کے کہتے ہیں قرآن و حدیث کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا، علی مرتضیٰ فقط با فضیلت نہیں، فقط با عظمت نہیں، فقط با کمال نہیں، بلکہ قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا، علی مرتضیٰ میزان فضیلت ہے. کوئی یہ جملہ میرا سمجھ آیا ہے؟ جی یہ پھر میری بھی ہمت دیکھو، کم کی فضاؤں میں جو جملے کہے جا رہے ہیں میں پدراڑ کی فضاؤں میں ڈال رہا ہوں. جی یہ پرانے عزادار ہو، یقیناً میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. کتنا عظیم جملہ، فقط اس جملے کو آپ سمجھ جائیں، علی فقط با فضیلت نہیں، علی فقط با کمال نہیں، علی فقط با عظمت نہیں، بلکہ علی میزان فضیلت ہے. کیسا میزان فضیلت؟ فرماتے ہیں ایسا میزان فضیلت جس پہ شریف کی شرافت تلتی ہے، جس پہ آ کر شجاع کی شجاعت تلتی ہے، جس پہ آ کر دیندار کا دین تلتا ہے، ایسا ہے بعظمت علی. تو طالب علم ہوں، یہ جملہ میں نے علامہ طباطبائی کا گم کی سرزمین پہ پڑھا، تو طالب علم کا کام ہے بات کے پیچھے لگ جانا. میں نے کہا یہ عظیم جملہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے 70 سال قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد یہ نچوڑ نکالا، یہ کون سی بات ہے جہاں سے یہ جملہ اتنا حسین کہہ گئے. علی مرتضیٰ کی عظمتوں کے سمندر کو فقط ایک لفظ میں پرایا کہ علی با فضیلت نہیں بلکہ فضیلتوں کا میزان ہے. تو یقین کیجئے تلاش کرتے کرتے اے مفاتیح الجنان آپ کے گھروں میں بھی ہوگی، وہ اللہ کے بندو ان کو کھولا کرو کتابوں کو، اس میں زیارات ائمہ کو میں دیکھ رہا تھا. امیر المومنین کی کئی زیارتیں اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں کہ بلا؟ وہ زیارتیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک زیارت پہ پہنچا، اور اس زیارت کا ایک جملہ مجھے سمجھ میں آیا. سامنے جو ہی آیا مجھے بات سمجھ آئی، علامہ طباطبائی نے یہ جملہ لیا کہاں سے ہے. تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. معصوم امام نے اپنے جد کے دربار میں کھڑے ہو کر یوں امیر المومنین کے روضے کو خطاب کر کے سلام کیا میرے معصوم امام نے. اور کیا لفظ انتخاب کیے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں السلام علیکہ، السلام علیکہ یا میزان الاعمال، میرا سلام ہو تجھ پر اے مومنوں کے اعمال کے میزان علی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو اور مجھے عظمت علی سننے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. فضائل علی کو سن کر اپنے کردار کو بنانے کی توفیق دے، اور اس راہ پہ گامزن ہو جو راہ علی کا ہے، جو راہ علی کا ہے. اور راہ علی کا وہ ہے جہاں عقیدہ صحیح ہو، ساتھ ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. تیرے اور میرے صادق امام کے سامنے، توجہ تو ہو گئی آپ کی، تیرے اور میرے صادق امام کے سامنے میں خصوصاً جوانوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، جب ان ہستیوں کے فضائل ہوتے ہیں نا بیان، تو دل میں مسرت کی لہر دوڑتی ہے یا نہیں؟ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، جب فضیلت بیان ہو رہی ہو آپ کی زبان پہ نعرہ حیدری آ جاتا ہے، تو میری ایک خواہش ہے تھوڑا سا علی سے اتنے مانوس ہو، علی کا کوئی بھی فرمان پڑا جا رہا ہو اسی طرح تمہارے دلوں میں خوشی کی لہر نظر آئے. تھوڑا سا ساتھ ساتھ میرے چلو. ہمارے مکتب کے اندر پاک نبی فرما دیں، سیدہ بطول فرما دیں، پاک علی فرما دیں، خلاصہ 14 میں سے کوئی فرما دے، ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. یہ بات سچی ہے نہیں؟ حق بات ہے. سنیے جملہ. صادق امام کے پاس ایک شخص آیا، موالی تھا، عاشق تھا، حبدار تھا. کیا کہتا ہے؟ الا ما بنیتا امرک یبن رسول اللہ.
ذرا تھوڑا سا بیدار ہو کے جملہ سننا. کہتے ہیں آقا ذرا یہ ارشاد فرمائیں یہ 4 روزہ دنیا کی زندگی گزارنے کے آپ نے اصول کیا بنائے؟ تھوڑا سا بولے نا جی، بولے نا. یہ 4 روزہ زندگی آپ بھی تو آقا یہاں گزار رہے ہیں، دور امام صادق کا بندہ ہے. کہتے ہیں آقا آپ بھی تو یہ 4 روزہ زندگی گزار رہے ہیں، تو مجھے یہ ارشاد فرمائیں آپ نے یہ 4 روزہ زندگی گزارنے کے اصول کیا بنائے؟ یہ جس طرح آپ نے خاموشی اختیار کی، یوں کر کے تو اصول نہیں پیش ہو سکتے. میں بار بار مجلسوں میں کہتا رہا ہوں، جو مجھے جانتے ہیں میری زندگی سے آشنا ہے ان کو تو علم ہے. قم کے طلاب، نجف کے طلاب، یہاں اہل علم لوگ، میرا اتنا تجربہ مجالس کا نہیں جتنا تجربہ پڑھانے کا ہے. لہذا میں فوراً متوجہ ہوتا ہوں کون فزیکلی یہاں بیٹھا ہے اور کون مینٹلی طور پہ یہاں. جو ہی آپ کا ذہن دائیں بائیں جاتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں یہ رخ تو میری طرف ہے، یہ اس کا ذہن کہیں اور چلا گیا. لہذا مہربانی کریں میری طرف توجہ رکھیں. میں بات آپ سے کر رہا ہوں، میں کسی اور کو خطاب تو نہیں کر رہا. تھوڑی سی توجہ رکھو میں کیا کہہ رہا ہوں. صادق امام کے پاس آیا، کون آیا؟ موالی آیا، عاشق آیا، حبدار آیا، اور سوال کا رنگ دیکھیں کتنی معرفت بھرا سوال. کہتے آقا ذرا یہ فرمائیں الا ما بنیت امرک، آپ نے یہ 4 روزہ زندگی گزارنے کے اصول کیا بنائے؟ سوال یہ بھی تو ہو سکتا تھا آقا مجھے حکم دیں کہ میں 4 روزہ زندگی گزارنے کے اصول کیا بناؤں. یہ بھی سوال ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن یہ سوال نہیں کرتا. سوال یہ کرتا ہے میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے 4 روزہ زندگی گزارنے کے اصول کیا بنائے ہیں. یعنی عاشق ہے صادق امام کا، حبدار ہے صادق امام کا، لیکن چاہتا یہ ہے کہ میں اصول زندگی وہی بناؤں جو میرا وقت کا امام بنا کے بیٹھا ہے. تھوڑا سا بیدار ہوں. میں اگر اہل بیت کے دروازے سے کسی اور دروازے پہ آپ کو لے جاؤں آپ سر جھکا لینا. پوری مجلس اول سے لے کر آخر تک میں کہہ چکا ہوں گزشتہ مجالس میں، ہمیں تو اہل بیت کے ذکر سے فرصت نہیں ملتی کسی اور کا ذکر کریں. کون سی چیز ہم نے کسی اور قبلہ کون سی چیز ہم نے کسی کے دروازے سے لینی ہے؟ ہر ایک نے جو کچھ لیا ہے اسی دروازے سے لیا ہے. اور اگلا جملہ بھی سن لو، یہ تمہاری خاموشی کی وجہ سے میں جملہ کہہ رہا ہوں. میرے صادق امام فرماتے ہیں کہیں بھی حکمت کی بات، کیا فرمایا؟ کہیں بھی حکمت کی بات سنو اور اس میں ہمارا ذکر نہ ہو. 14 میں سے کسی کا ذکر نہ ہو حکمت کی بات، تو یقین کر لینا یہ بات در علی و بطول سے نکلی ہے. کوئی ذکر ہمارا کرے یا ذکر نہ کرے، علم کے چور بھی طول تاریخ میں بڑے رہے ہیں. یعنی باتیں اہل بیت کی اور اپنے ناموں سے نشر کرتے رہے. آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. میں ٹی وی چینلوں پہ بیٹھنے والا بندہ ہوں. میں وہاں دیکھ رہا ہوں کہ معارف ہوتے ہیں امام زین العابدین کے، تو وہ کہتے ہیں جی عظیم عارف نے فرمایا. جب وقفہ ہوتا ہے نا بیچ میں وقفہ، میں کہتا ہوں کیوں نہیں نام لیا آپ نے، کیوں نہیں نام؟ کہتا ہے قبلہ حالات خراب ہے. میں کہا حالات خراب ہیں تو پھر اپنوں کا ذکر کر. سید ساجدین کی تعلیمات کو پیش کر رہا ہے. تیرے اندر جب جرأت نہیں ہے نام لینے کی تو پھر معارف ان کے بیان کرتا ہے. آپ کے جیو ٹی وی کا بڑا ماہ رمضان میں بڑا لوگوں کو رلاتا تھا جی، مختلف شہروں میں ہزاروں کے مجمع لگاتا تھا، دنیا سے اٹھ گیا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ کیا بیان کرتا تھا؟ ساری دعائیں تھی تیرے میرے آقا امام سجاد کی. نام آقا کا نہیں لیتا تھا، اور میرے امام کی وہی دعاؤں کے ترجمے، وہ بھی منو عن قبلہ مفتی جعفر حسین کا ترجمہ پیش کر کے اپنے آپ کو عارف بنایا ہوا ہے، اللہ والا بنایا ہوا ہے. میں کہتا ہوں اللہ والا اس وقت تک حقیقی معنوں میں کوئی بنتا نہیں جو در اہل بیت پہ جھکے نہیں. توجہ فرمائی ہے.
قبلہ سوال کیا آقا آپ نے ارشاد فرمائے آپ نے 4 روزہ زندگی گزارنے کے اصول کیا بنائے؟ بس اسی پہ مجلس ختم کرنی ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو اصول بیان کرنے جا رہا ہوں وہی اصول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارا امام چھٹا معصوم امام صادق امام۔ ناز کیا کرو شیعہ، ناز کیا کرو۔ میں اصل جملہ آ جاتا ہے، میں اپنی بات سے بہت دور چلا جاتا ہوں۔ کون کون سی ناز کی باتیں تمہارے سامنے رکھوں؟ کیسا سلسلہ امامت خدا نے تجھے عطا کیا، 1 سے لے کر 12 تک تجھے ہادی دے، سارے کے سارے سید دیے۔ دوسروں نے بنائے اپنے، لیکن کہ وہ ایک سید نظر نہیں آتا۔ اور ذرا سر کو بلند کر، تجھے 12 ہادی دیے، ان میں سے ہر ایک معصوم تھا۔ دوسروں نے اپنے آپ بنائے، کوئی ایک معصوم نظر نہیں آتا۔ اللہ نے تجھے 12 ہادی دیے، ہر ایک علم لدنی کا مالک تھا۔ کیا سن رہے ہو اللہ کے بندو؟ اور ادھر دیکھو تو کوئی علم لدنی کا سوچ نہیں سکتا۔ اگلا بتاؤں جملہ جو کم بیان ہوا، 12 کے 12 محمد کے اخلاق کے مالک تھے۔ اس جملے پہ میں پوری گفتگو کروں گا، اگر مجھے وقت کے دامن میں گنجائش ملی اگلی 2-3 مجلسوں میں ہر روز سوچتا تھا کہ اس موضوع کے قریب پہنچوں، لیکن پہ بات نکلتی رہی ہے۔ یہ پہلو بڑا کم ممبر پہ بیان ہوا۔ یہ کس ہستی نے اپنے اخلاق کے سے ثابت کیا میں وارث مصطفیٰ ہوں؟ یہ فقط یہ 12 ہیں جنہوں نے اپنے اخلاق کے ثابت کیا۔ ذرا رتی برابر محمد مصطفیٰ اور اس کی آل کے اخلاق میں دنیا کو فرق نظر نہ آیا۔ توجہ فرمائی ہے۔ 4 اصول، کتنے قبلہ؟ میرے آقا نے 4 علم تو کہے، کتنے قبلہ؟ 4 علم تو۔ پہلا اصول میرے آقا فرماتے ہیں علم تو ان عملی لا یعملہ غیری فاجتہدت۔ میرے آقا فرماتے ہیں صادق امام، میری زندگی کا پہلا اصول یہ ہے، میرا ایمان ہے، میرا ایقان ہے، مجھے علم ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا کام کوئی دوسرا انجام نہیں دے سکتا، لہذا میں کوشش کرتا ہوں اپنے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دوں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں رک کے بڑی یہاں گفتگو کیا کرتا ہوں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا۔ یہ جملہ سمجھ آیا کہ ہو جتنا ممکن ہو اپنے کام خود انجام دیتے، آرڈر نہیں۔ گھر میں بیٹھ کر کبھی بیگم کو آرڈر، کیونکہ خواتین کا جو حشر ہم نے کیا ہوا ہے نا، یہ اسلام کے احکام سن لو اور گھر جا کے بیٹھ کے سوچنا اب تک کیا کیا ہے۔ اسلام میں لونڈی اور کنیز کے احکام اور ہیں، شریک حیات کے احکام اور ہیں، پر یہاں تو نہیں ہو رہے۔ جو مرضی لب و لہجے اختیار کرتے ہو گھروں میں، جو مرضی کہہ گزرتے ہو گھروں میں، فقط یہ سمجھتے ہو کہ میں مرد ہوں اور وہ عورت ہے۔ نہیں نہیں، وہ شریک حیات ہے، اس کا احترام اللہ نے رکھا ہے، رسول اللہ نے رکھا ہے، اور محمد و آل محمد نے عمل کر کے بتلایا ہے۔ اگر میری بات سمجھ میں نہ آئے، پڑھ لینا اس گھرانے کی داستان جس میں شوہر بھی معصوم تھا، زوجہ بھی معصومہ تھی۔ کیسا عظیم گھرانہ تھا، شوہر علی جیسا، زوجہ بطول جیسی۔ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، نہ کسی نبی کو یہ عظمت نصیب ہوئی، نہ کسی وسیع کو عظمت نصیب ہوئی۔ اگر یہ عظمت شریک حیات کے معصومہ ہونے کی اللہ کی دھرتی پہ کسی کو ملی تو تنہا علی کی ذات ہے، تنہا۔ نہ سلسلہ انبیاء میں ایسا کوئی ہستی ہے، نہ سلسلہ اوصیاء میں ہے، یہ علی کا تو امتیاز ہے۔ کس کس بات پہ ناز کرو گے؟ اللہ نے کیا کیا نعمتیں علی کو دیں۔ شریک حیات دی تو بطول جیسی، بیٹے دیے تو حسن و حسین جیسے، باپ دیا تو ابو طالب جیسا صاحب ایمان،
قبلہ پہلا اصول میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ ہے کہ میں صحیح اور کوشش کرتا ہوں اپنے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دوں، آرڈر نہیں چلاتا۔ اور اللہ کے بندو، آپ اور میں حکم کا زیادہ حق رکھتے ہیں یا امام معصوم؟ ملک بیٹھے ہو نا، ملک اور کھائیے گا، ملکائی دعوت لگ دی ہے۔ آپ خاموشی اختیار کریں گے تو میں جملہ اگلا کہوں گا، خاموشی اختیار ہے نا، سنو جملہ پھر مجھے یہ بتائیں آپ کی ملکائی کہاں ہے اور علی کی سیادت کہاں پہ ہے؟ کوئی مقایسہ ہے؟ چھوٹا سا میں نے اشارہ کیا، آپ کے سر جھک کے خاموشی۔ میں نے تاریخ میں پڑھا سیدہ بطول کا گھر تھا، علی کے ہاتھوں میں جھاڑو تھا، پورے سینے خانہ میں علی جھاڑو لگاتا تھا۔ اور اللہ کے بندو، گھر میں جھاڑو لگانے سے علی کی سیادت پہ اثر نہیں پڑتا، تمہاری ملکائی پہ اثر پڑتا ہے۔ اور اپنی ملکائی کو آل بیت کے تابع رکھو، اپنے آپ کو آل بیت سے بڑھا کے پیش نہ کرو، تاکہ تمہارے گھروں کے ماحول سے پتہ چلے یہاں اس گھر پہ حکومت علی کی چل رہی ہے۔ پریشان ہو گئے ہو کیونکہ گلاں سن کوڑیاں سنائیاں جی نہیں گئیاں ہیں تو تھوڑی ملکائی اگے ہی ودی گئی ہیں۔ تھوڑا جا بریک لو، بریک۔ خاتون کا احترام، خاتون شریک حیات ہے، اس کو مقام اور مرتبہ دو، وگرنہ یہاں پہ اگر میں نے واقعات بیان کیے، بڑے بڑے صحابی قبر میں عذاب میں مبتلا ہو گئے اپنی زوجہ سے بدتمیزی کرنے کی وجہ سے۔ سعد نامی صحابی، سنا ہے جملہ جی؟ اس کی ماں نے، چونکہ پاک نبی جنازہ پڑھانے والے، تشییع جنازہ میں شرکت کرنے والے، قبر تک اوپر کھڑے ہونے والے، جب پلٹ کے آئے نا پاک نبی، تو اس سعد کی ماں، سعد بن جبل کی بات کر رہا ہوں، اس کی ماں بڑی خوش ہوئی اور کہتی، میرے آقا نے کہا ہے سعد کی ماں تو خوش کیوں ہے؟ کہتی آقا میرا بیٹا کتنا خوش نصیب تھا، محمد جیسی ہستی جنازہ پڑھانے والی، محمد جیسی، توجہ ہے، پاک نبی جیسی ہستی تشییع جنازہ کرنے والی، اور آخری تعویذ قبر کے بند ہونے تک ذکر قرآن کرنے والی۔ ہائے 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 ہائے، تو میں خوش کیوں نہ ہوں؟ اور کہتی ہے، ایک جملہ کہہ بیٹھی، میں تو یہ سمجھوں کتنا چین سے ہوگا میرا لال قبر میں، کتنا چین سے ہوگا میرا لال قبر میں۔ تو میرے آقا نے فرمایا اتنی خوش نہ ہو، پاک نبی نے فرمایا اتنی خوش نہ، تجھے بتاؤں قبر میں تیرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہتی ہے یا رسول اللہ فرمائیں، کہیں اس پہ عذاب قبر نازل ہے، اس پہ عذاب قبر نازل ہو گئے، حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ وہ تو آپ کے قدموں سے سر نہیں اٹھاتا تھا، آپ کا غلام تھا، کیوں کر قبر میں عذاب؟ فرمایا اپنی زوجہ سے بد اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ سینگے ہو، زوجہ سے بد اخلاقی سے پیش آتا تھا، اس بد اخلاقی کا ایک اثر ہے قبر میں عذاب نازل ہوتا ہے۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ یہ خدا کے بندو، یہ آل بیت کی تعلیمات ہیں۔ جب ہم ممبر پہ آئے نا علماء و ذاکرین، کہا کرو قبلہ، پڑھے فضائل، پڑھے مسائل، لیکن ساتھ ساتھ اس نئی نسل کو محمد و آل محمد کا انداز زندگی بھی بتاؤ، ہے یا نہیں قبلہ؟ اگر ان مجلسوں میں ہم ذکر نہیں کریں گے، بتاؤ کہاں کرنا ہے ہم نے ذکر؟ بتائیں کہاں اس نسل کو پتہ چلے گا؟ یہ آپ ہمیں حوصلہ دیں کہ ہم ایسے موضوع کو آپ کے سامنے رکھیں، بچیوں کی تربیت ہو، بچوں کو تربیت ہو، تاکہ پتہ چلے آل بیت کے ماننے والوں کے بچوں کا کیا کردار ہوتا ہے، بچیوں کا کیا کردار ہوتا ہے، والدین کا کیا کردار ہوتا ہے، آل بیت کے ماننے والوں کے گھر کا ماحول کیا ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جتنا حسین رنگ میں تم نے سنا، میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے نماز میں بھی، میرے اللہ پدرہاڑ کے مومنین کو
اور محمد و آل محمد کی حسین رنگ میں زندگی اور سیرت سننے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو قبلہ دعا کر سکتا ہوں اور جو باتیں آتی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں، باقی تو ہر انسان نے خود عمل کرنا ہے۔ زبردستی تو میرا جد محمد بھی عمل نہیں کرا سکتا، اور زبردستی ہے ہی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ جبر نہیں ہے۔ بات بتلانا محمد و آل محمد کا کام تھا، عمل محمد و آل محمد کے شیدائیوں کا کام تھا۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے بڑے بڑے کہاں پہنچ گئے؟ بس دو کے دو جملے اگر اجازت دے تو توسل کے کہوں۔ حکم ہوا ہے آج دو جملے مصیبت کی کہوں، حسن کے یتیم کے۔ کیا عجیب رنگ تھا۔ میں ایک اپنے انداز میں شہادت، چونکہ جو کچھ مقتل پڑھتا ہوں سن چکے ہو نا میری مجلس سے، جو مقتل پڑھتا ہوں وہ جملے کہنے کا عادی۔ قبلہ ان بچوں کے ذہن میں ایک بات میں بٹھا لوں، پھر میں آپ کو شہادت حضرت قاسم سناتا ہوں۔ دو محرم کا دن آیا نا، زہرا کا چاند اپنی گھوڑے پہ سوار تھا، میرے آقا کے گھوڑے نے چلنا چھوڑ دیا۔ بعض کتب مقتل نے لکھا میرے آقا نے 12 گھوڑے تبدیل کیے، لیکن کوئی گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ بعض لوگوں نے سوال کیا کہ گھوڑوں کو علم ہو گیا، کیا حسین کو علم نہیں تھا؟ جملہ سننا میرا، تاریخ تو یہی ہے، میں کہا کرتا ہوں گھوڑے میں بھی معرفت آئی تھی حسین کی وجہ سے۔ جب حسین سے منسوب ہو گئے تھے نا، وہ گھوڑے عام گھوڑے نہیں رہے تھے، یہ حسین رخ رہا تھا نا، جو یہ تاریخ میں پیغام پہنچانا تھا کہ میرے گھوڑوں کو بھی علم تھا، یہ عام جگہ نہیں آئی۔ وہاں ایک کسان کھیتی باڑی کرنے والا بندہ، میرے آقا نے فرمایا اس کو میرے قریب بلاؤ۔ قریب بلایا گیا، میرے آقا نے فرمایا بتا ما اسم هذه الارض، تو یہاں کا رہنے والا ہے، بتا اس زمین کا نام کیا ہے؟ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہتا آقا اسے شط الفرات کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا اس کا اور بھی نام ہے؟ کہتے ہاں آقا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے اس علاقے کے بسنے والے بتا اس کا اور کوئی نام ہے؟ سنو گے جملہ، کہتے ہیں آقا اسے کربلا کہتے ہیں۔ آقا اسے کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کا نام آنا تھا۔ بطول کے جان نے کہا ہاذہی ارض کربم و بلا۔ میرا آقا فرماتا ہے او عباس و اکبر، مصیبتوں والی جگہ آ گئی ہے، پھوپھیوں کو معاملوں سے اتارو،